بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ایک دفعہ پھر جب سے ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹیرف ریسیپروکل بیسس پہ ٹیرف عائد کیے ہیں، تو ہم نے دوبارہ ریکویسٹ کی ہے ڈاکٹر صفدر سہیل صاحب سے، چونکہ میں آپ کو تھوڑا سا یہ یاد کراؤں کہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی مہربانی کی، اور جس دن یہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ ریسیپروکل ٹیرف امپوز کر رہے تھے، اس سے چند گھنٹے پہلے ہم نے ایک پروگرام جو ہے وہ ان کے ساتھ کیا تھا اور اس کو اپلوڈ بھی کر دیا تھا، وہ آپ نے دیکھا ہوگا۔ اور اسی دن ڈاکٹر صاحب سے یہ طے ہوا تھا کہ جب یہ ریسیپروکل ٹیرف امپوز ہو جائیں گے تو اس کے بعد دوبارہ سے وہ ہمارے پاس آئیں گے۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ نے ٹائم دیا، اور میں اپنے دیکھنے والوں کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ٹریڈ اور کامرس گروپ کے فارمر بیوروکریٹ ہیں، متعدد امپورٹنٹ پوزیشنز انہوں نے ان کے پاس رہی ہیں، حتیٰ کہ یہ برسلز میں پاکستان کے کو ریپرزینٹ بھی کرتے رہے ہیں ایز اے ٹریڈ منسٹر، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستان کی جو ٹریڈ پالیسی ہے اس کے اوپر بہت سارا کام کیا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب، پاکستان میں سر دو بندے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس ایشو کے اوپر اتھارٹی ہیں۔ ایک ڈاکٹر منظور ہیں، وہ ٹیکسیشن سائٹ پہ ہیں، اور ایک ڈاکٹر صاحب آپ ہیں سہیل صفدر صاحب کے، آپ اس کے اوپر اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں۔ تو تھینک یو ویری مچ، آپ نے ٹائم دیا۔ سر سب سے پہلے یہ مجھے بتائیں، کل میں نے جو یو ایس کی رپورٹ انہوں نے جاری کی، 250-300 پیجز 350 پیجز کی وہ رپورٹ ہے، اور اس میں پاکستان سے اسپیسیفک بھی کوئی 25-30 پیجز ہیں۔ انہوں نے ایک تو پورا پرسپیکٹو بتائیں، اور میرا خیال ہے آپ بھی اور میں بھی یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ یہ اس کی جو ٹیرف ریسیپروکل ٹیرف ہے اس کی ویراسٹی اس حد تک زیادہ ہوگی۔ 180 سے زیادہ ممالک کے اوپر جناب ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹیرف امپوز کر دی ہیں، دنیا میں ہلچل مچ گئی ہے۔ آپ ای یو اور چائنا، اور پھر آف کورس ہم جلدی سے پھر پاکستان کے اوپر ضرور آئیں گے، اوور آل گلوبلی جو ہے اس کو کیسے دیکھا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. Thank you very much for your kind words, and I think if we connect with our previous conversation, according to the Reuters, on that day it was expectation کہ یہ 15 ملکوں پہ، لیکن اب آپ کو پتہ ہے جو فل اسکیم آئی ہے۔ دیکھیے، اس میں ایک ڈاکومنٹ تو وہ ہے جس کا آپ نے حوالہ دیا ہے، فارمولاز پہ بھی بہت بات ہو رہی ہے۔ اب یہ ہمارے سامنے ہے، اب ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جاتے۔ 10% ہر ملک پہ انہوں نے لگا دیا، جی سر، اور اس کے بعد انہوں نے ایک سرٹن فارمولا وچ از ڈریون بائی ٹریڈ ڈیفیسٹ اس کو، اور اس میں انہوں نے کھل کے کہا ہے کہ جی ہم نے کسٹم ڈیوٹیز کو نہیں دیکھا، ہم نے اوور آل لیول آف ڈیفیکلٹی فار امریکن فرمز ٹو ایکسپورٹ ان اے سرٹن مارکیٹ، اس کو بھی ذہن میں رکھا ہے۔ آپ جس ڈاکومنٹ کا حوالہ دے رہے ہیں جس میں پاکستان کے اوپر وہ پیجز ہیں، وہ ٹریڈیشنل پیجز ہیں کہ ہم پروکیورمنٹس میں کیا کرتے ہیں، انٹلیکچوئل پراپرٹی میں کیا کرتے ہیں، وہ تک کہ پیکا کو بھی ذکر کیا۔ ہاں جی، وہ سارا انہوں نے آپ نے کہیے کہ جی جو لارجر کانٹیکسٹ ہے جس میں ان کا خیال ہے کہ پاکستان کی اکانومی کو اور زیادہ جینونلی ان کے نزدیک لبرلائز ہونا چاہیے، گلوبلائز ہونا چاہیے، اور جو ایشوز ان کی کنسرن کے ہیں وہ اس کو پاکستان شوڈ بی مور مائنڈفل آف امریکن کنسرنس، وہ اس میں ہو گیا۔ پہلے تو آپ نے جو بات کی کہ اس کا اسکوپ اتنا بڑا ہونا متوقع نہیں تھا لیکن ہوا، اس کے لیے میں سجیسٹ کروں گا کہ جی آپ جو پروجیکٹ 2025 ہے، جو کہ پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ ان اے وے ڈس اون کر رہے تھے، لیکن اب وہ روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ دیٹس دا فاؤنڈیشنل ڈاکومنٹ۔ ٹھیک ہے، اس ڈاکومنٹ کا چیپٹر 26 ہے میرا خیال ہے، جو کہ فیئر، اس کا نام ویسے اے کیس فار فیئر ٹریڈ ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ امریکہ کے نزدیک اس وقت گلوبل ٹریڈ ان کے لیے فیئر نہیں ہے جس کو کہ فیئر کیا جانا ہے۔ اس ڈاکومنٹ کو اگر آپ پڑھیں تو اس میں بالکل واضح ہے کہ وہ جسے کمیونسٹ چائنا کی امپورٹس کو امریکہ میں ریڈیوس اور ایلیمینیٹ، دیٹس دا ٹرم دے یوز، ایلیمینیٹ کا لفظ اس میں استعمال انہوں نے کیا ہے۔ چائنا کی جو امپورٹس ہیں، اگر میں فگرز غلط نہیں کہہ رہا، کوئی 460 کے 464 بلین ڈالرز کی ہیں۔ چائنیز ایکسپورٹ ٹو
US اب کم ہو کے 480 480 کے لگ بھگ، بالکل ڈالر کے ½ ٹریلین. سب سے بڑی میکسیکو کی ہے سر. اب میکسو کی گئی. یہ ٹرمپ کے پچھلے ٹیرفس کے بعد جو ہے وہ ری آرگنائزیشن ہوئی. تو اس میں آپ یہ دیکھیے کہ اس ڈاکومنٹ کو اگر نظر میں رکھیں اور اس ڈاکومنٹ کی ٹون کو دیکھیں تو یہ ایک گلوبلائزیشن کا نیا آرڈر بنانے کا ایک اہتمام ہے جس میں کہ یہ ٹیرفس پہلا بڑا سٹیپ ہیں. ایک جلدی سے ہاں جی. WTO ریڈنڈنٹ نہیں ہو گیا سر؟ WTO ریڈنڈنٹ ابھی تو نہیں ہوا. دیکھیے اس میں 4 حصوں میں ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں. انالیٹیکل فریم ورک اگر ہم بات کریں، بہت بڑا کیونکہ موضوع ہے. انالیٹیکل فریم ورک میں جو بالکل پہلے لیول کا انالیسز ہے وہ تو ٹیرف کا جو نمبر ہے ان کیس آف پاکستان 29% ہے مثال کے طور پہ. اچھا سر، پہلے 10% تو لگ گیا، ہاں جی. 29% لگنا ہے نہیں، 9 یہ سے ٹوٹل 29. ٹوٹل 29 ہے. ٹوٹل. اچھا ایک اور بھی ایکسپلینیشن. ہاں جی. ابھی پاکستان کی کچھ پروڈکٹس کے اوپر ٹیرف ہے رینجنگ فرام 0 1 2 14 اور ایک 2-4 چیزوں پہ 29 بھی ہے. ہاں جی. یہ اس کے ایڈیشنل ہے یا وہ کس طرح سے adjust میری ہوگا؟ انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ ٹوٹل ہے. اچھا یہ ٹوٹل ہے. اور آپ یوں کہیے کہ جی جو میں نے کہا کہ انالیٹیکل فریم ورک کی بات ہے اس میں سب سے پہلی جو لیول آف انالیسز ہے وہ یہ ہے کہ یہ بارگیننگ چپ ہے. یہ ہر ملک کا جو ٹیرف انہوں نے نکالا ہے، ٹیرف یوں کہیے کہ اپر باؤنڈ انہوں نے نکال دیا کہ جی چائنا میں 54 ہے، پاکستان میں 29 ہے. اب اس میں نیگوشیشن کے بعد کس چیز پہ وہ سیٹل کریں گے، وہ پھر سیکٹر بائی سیکٹر بات جو ہے وہ چلی جائے گی. تو آپ یوں کہیے کہ پہلا لیول آف انالیسس تو یہ ہے کہ یہ کیونکہ بارگیننگ چپ ہے تو اس پہ جو ہے اب جو انگیجمنٹ ہے ان کی ہر ملک کے ساتھ وہ اس میں کیا بڑے فیکٹرز ہوں گے. کچھ جگہوں پہ امیگریشن کو وہ لے کے آ رہے ہیں، کچھ جگہ پہ گورنمنٹ سبسڈیز کو، انڈیا میں پروٹیکشنزم پہ لے کے آ رہے ہیں. ہمارے ہاں جو ہے وہ زیادہ مسائل ان کے اس لیے نہیں ہوں گے کہ جو ان کی انٹرسٹ کے بڑے آئٹمس ہیں ان پہ ہماری ڈیوٹیز آلریڈی کم ہیں. سویابین ہم نے ابھی الاؤ کر دیا، پھر آپ کی دوسری جو چیزیں ہیں ان پہ زیادہ ڈیوٹیز نہیں ہیں. سم ہاؤ کیونکہ ٹریڈ ڈیفیسٹ زیادہ ہے اور ٹریڈ ڈیفیسٹ کو ہی انہوں نے میجر ایک میجر بنایا ہے تو اس لیے ہم اس کی لپیٹ میں بھی آ گئے ہیں. بٹ ادروائز آپ یوں کہیں ابھی ٹریڈ ڈیفیسٹ کتنا ہے سر؟ ابھی ٹریڈ ڈیفیسٹ اس سال کا انہوں نے، اچھا یہ بھی ایک تھوڑا سا ہے کہ انہوں نے 2024 کا اپنا ڈیٹا لیا ہے. جی اچھا ہماری اگر وہ اس میں 2 چیزیں ہیں جو کہ اہم ہیں. ایک تو یہ کہ اگر 5 سال کا ڈیٹا لیتے تو بھی ایوریجز شاید یہی نکلنے تھی. بٹ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری 2022 میں جو ہے وہ ہماری ایکسپورٹ زیادہ تھیں، پھر کم ہوئی، اب پھر بڑھنے کی طرف جا رہی ہیں. 5.4 یا 5.4 بلین ہے اور ان کا 1.7 تو رفلی یہ ہے. اچھا اس میں آپ یہ دیکھیے دوسرا مرحلہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کا امپیکٹ ٹیرف کا جو ہے وہ کیا ہوگا ان دا شارٹ ٹرم. تیسرا مرحلہ جو ہمارے انالیٹیکل فریم ورک میں ہے وہ یہ ہے کہ جب ہر کنٹری کے ساتھ نیگوشیشن کے ریزلٹس نکلنا شروع ہوں گے تو پھر کیا امپیکٹ آئیں گے. کہ لیٹ سے ویتنام نے کہا ہے ہم نے ریٹیلیٹ نہیں کرنا. ویتنام نیگوشیٹ کر کے اس وقت ہم کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کا کمپیریٹر بنگلہ دیش ہے، ویتنام ہے، ان کے ٹیرف ہم سے کہیں زیادہ ہیں تو ہمیں اس میں ہمارا جو مارجن آف پریفرنس تو الٹا انکریز ہو گیا. اور انڈیا سے کوئی زیادہ فرق نہیں ہے اور چائنا سے بہت زیادہ ہے. ٹیکسٹائل میں تو یہی بڑے ملک ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم وی آلسو نو کہ اسپین اور ٹرکی پہ بہت کم، وہ بھی ٹیکسٹائل کہیں ڈائیورٹ اس طرف نہ ہو. ہاں تو وہ آپ دیکھیے کہ جی تیسرے مرحلے میں یہ ہے کہ جی ان ملکوں کے ساتھ نیگوشیشن کے نتیجے میں فائنل جو ٹیرف سچویشن بنتی ہے خاص طور پہ ہمارے ٹیکسٹائلز کی، تو دین وی وڈ بی ان اے پوزیشن ٹو سی کہ پاکستان پہ امپیکٹ جو ہے میڈیم ٹرم میں کس طرح کا جو آئے گا. چوتھا جو لیول ہے وہ ہے جو میں نے پروجیکٹ 2025 کا دیا کہ لانگ ٹرم میں ایک ری آرڈرنگ آف ٹریڈ فلوز جو ہے اس میں امریکہ کا ویژن اگر یہ ہے کہ چائنا کی امپورٹس کو نہ صرف امریکہ میں، EU میں ان کے جو اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں لیکن جیسے انڈیا ہے، ابھی جب انڈیا کے ساتھ وہ بیٹھیں گے تو انڈیا سے وہ صرف یہ نہیں کہیں گے کہ آپ ہماری ایکسپورٹس کو بڑھائیں، وہ کہیں گے کہ جی آپ انڈیا چائنا کی امپورٹس کو کم کرنے کے لیے کیا کرے گا، اس کا روڈ میپ بھی ہمیں. اس کا مطلب یہ ہوا سر کہ کرٹیلنگ چائنا از ون آف
their main agenda. پرائمری ون وڈ وہ خود کہہ رہے ہیں. اچھا سر یہ بتائیں کہ چائنا نے اس پہ ریسیپروکل بیسس پہ انہوں نے بھی ٹیرف بڑھا دی ہے. ریسیپروکل تو نہیں ہے لیکن ریٹیلیٹ کیا. جی سر, آپ اس کو یہ جو سارا کچھ چل رہا ہے یہ مجھے جلدی سے بتا دیں اس کا گلوبل گروتھ کے اوپر اور گلوبل جو ٹریڈ کے رولز آف دا گیم ہیں اس کے اوپر کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیے دو چیزیں ہیں. جو اسٹاک مارکیٹ کا جو بلیڈنگ ہوئی ہے پچھلے 2 دنوں میں اس سے تو یہ سینس نظر آتی ہے کہ گلوبل ڈیمانڈ کانٹریکشن جو ہے وہ فورسی کی جا رہی ہے اور جو کروڈ کی قیمت نیچے آئی ہے وہ بھی اسی طرف اشارہ کر رہی ہے. ویسے یہ پاکستان کا فائدہ نہیں ہوگا سر؟ ایونچولی اگر برینٹ اور نیچے آ جاتا ہے تو اور فائدہ ہو جائے گا. دیکھیے یہ ٹریگر اس میں گلوبل ڈیمانڈ کانٹریکشن کا ٹریگر تو یو ایس ٹیرف بنے ہیں نا, بٹ ادروائز دس از اے ریکارڈڈ فیکٹ کہ اس وقت دنیا بھر میں مینوفیکچرنگ کیپیسٹی جو ہے وہ اوور کیپیسٹی کی ڈیفینیشن میں ہے. ٹھیک ہے, تو وہ کریکشن کسی نہ کسی طرح تو ہونی ہے. آپ ایک دوسرے کو کینسل آؤٹ کریں گے, آپ کریٹو ڈسٹرکشن وہ کہیں, دیٹس نمبر 1. ٹھیک ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ جو آپ کا سوال ہے کہ یہ گلوبل امپیکٹ ڈیمانڈ کے حوالے سے ابھی سروسز کا رول سامنے نہیں آیا ہے. ٹھیک ہے. اب اگر آپ بوتھ انڈیا اور چائنا اور EU میں دیکھ لیں تو اپیرنٹلی امریکنس کہہ رہے ہیں کہ جی امبیلنس ہے, لیکن if you factor in the services then imbalance reduces massively in all the 3 cases. EU گڈس زیادہ ایکسپورٹ کرتا ہے US کو, لیکن US کہیں زیادہ سروسز جو ہے وہ EU کو ایکسپورٹ کرتا ہے. سیم از ود انڈیا آلسو. انڈیا کا $50 بلین کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے گڈس میں, لیکن انڈیا جو ہے $30 بلین پلس کی سروسز US سے امپورٹ کرتا ہے. جی. اب ناؤ اگر ریٹیلیشن میں سر ان کی IT کی جو ہے وہ 60 بلین, وہ 60 بلین ہاں جی, تو وہ آپ یوں کہیے کہ وہ 60 بلین ہے, لیکن اس IT کی ایکسپورٹ میں امریکن کمپنیز کا اپنا رول بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے یہ بھی ایک دیکھنے والا ہے نا کہ آپ نیٹ ویلیو ایڈڈ آپ کی اکانومی میں اگر آپ امریکن کمپنیز کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے امریکہ کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو وہ سارا ویلیو ایڈڈ لوکل مینوفیکچرنگ کا آپ کے ملک کے اندر نہیں رہے گا, کچھ واپس بھی چلا جائے گا. اسی لیے تو آپ یوں کہیے کہ جی ایپل کے شیئر جو ہیں وہ بہت زیادہ میسیولی ہٹ بھی ہوئے ہیں. اچھا سر اگر مجھے اجازت دیں تو ہم پاکستان کے اوپر آ جاتے ہیں. پاکستان نے ابھی تک 2 پرائم منسٹر نے کمیٹیز بنائی ہیں سر. ایک اسٹیئرنگ کمیٹی ہے جس کو فائنانس منسٹر چیئر کر رہے ہیں, اس میں منسٹرز ہیں اور کچھ بزنس سیکٹر کے اور کچھ ایکسپرٹس بھی ہیں. ایک اس کے علاوہ ورکنگ گروپ بنایا ہے کامرس سیکٹری کی سربراہی میں. ایک تو آپ پاکستان کے رسپانس کو کیسے دیکھ رہے ہیں, اور دوسرا پاکستان کا ایک ڈیلیگیشن یونائٹڈ اسٹیٹس اگلے چند دنوں میں ریکمنڈیشنز فائنل ہونے کے بعد پلان ہے حکومت کا کہ وہ بھجوائیں گے. آپ کے خیال میں اس کی کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے اور ہمیں کن گراؤنڈس کی بنیاد پر امریکن سے بات کرنی چاہیے؟ دیکھیے رسپانس تو گورنمنٹ کی طرف سے بڑا سوئفٹ ہے ان دا سینس کہ جی اچھا میں ویسے اتفاق نہیں کرتا میں سوئفٹ کی ٹرم استعمال کر رہا ہوں. سوئفٹ ہے اور جو DORs ہیں اس کمیٹی کے جو سیکریٹری کامرس چیئر کرتے ہیں وہ بڑے کلیئر ہیں کہ جی آپ جو امیڈیٹ امپیکٹ آنا جس کی وجہ سے مارکیٹ میں ہمارے ٹیکسٹائل سیکٹر میں ایک کنسرن ہے, پینک نہیں ہے. آپ نے پاکستان بزنس کاؤنسل کی رپورٹ دیکھی ہوگی, وہ بھی بڑی بیلنسڈ ہے. آپ جو انیشیل ریئیکشنز آئے ہیں فرام بزنسز یا اکانومسٹ یا ایکسپرٹس کے وہ خاصے بیلنسڈ ہیں کہ جی پاکستان کا کیونکہ ایکسپوجر کم ہے اور ہم امریکن امپورٹس کو آلریڈی اچھا ٹریٹ کر رہے ہیں, ہم اس طرح کے انڈیا کی طرح کے پروٹیکشنسٹ بھی نہیں ہیں, تو وہ اس میں اس حوالے سے. بٹ اسٹل آئی وڈ سے کہ جی آپ جو لانگ ٹرم اس کا گلوبلائزیشن پہ امپیکٹ ہے اس کے حوالے سے ہمارے ہاں کوالٹی ڈیبیٹ نہیں ہے. ہم اس وقت شارٹ ٹرم کا اچھا وہ شاید اس لیے نہیں ہے, یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ اس لیے ہے کہ آپ دیر آر لارجر ایشوز انوالوڈ. دیکھیے جو امریکن ماڈل ہے گلوبلائزیشن کا اس میں جو ایکسٹریکشن آف ویلیو اور اس کی سرکولیشن ہے
وہ واشنگٹن کنسنسس کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو وہ سینٹر پیریفری کو پروموٹ کرتی ہے. اس میں ڈیولپنگ کنٹریز کا ہمیشہ سے یہ پوائنٹ آف ویو رہا ہے کہ جی سسٹم اس طرح کا بنایا گیا ہے, خاص طور پہ فائنینشیل سسٹم, کہ بہت بڑی ویلیوز جو ہیں ڈیولپنگ کنٹریز سے نارتھ میں چلی جاتی ہیں. وہ صرف یو ایس کی بات نہیں, ان جنرل بھی بات ہے. اور جہاں آپ WTO کو ریفارم کرنے کی بات کرتے ہیں, آپ کو بریٹن ووڈ انسٹیٹیوشنس کو بھی ریفارم کرنے کی بات برٹن ووڈ کرنی چاہیے. انسٹیٹیوشن سے مراد ہے IMF اور ورلڈ بینک. ورلڈ بینک. تو آپ کو گلوبل فائنینشیل سسٹم وہ بھی لاپ سائڈڈ ہے, اس کو بھی کرنا چاہیے. ڈیٹس کے ایشوز بھی آنے چاہیے. اور فیئر ویلیو جو ہے, وہ فیئر ویلیو صرف آپ یوں کہیے کہ جی کیپٹل اور لیبر کے درمیان نہیں ہوتی, وہ کموڈیٹی ایکسپورٹر اور امپورٹر کے درمیان بھی ہوتی ہے. اچھا, بگر ڈبیٹ جو ہے وہ ہمارے ہاں کم ہے, ویک ہے ان اے وے آپ یوں کہیں. بٹ آئی وڈ سے کہ جی ایک سر ہماری اکانومی کا ایکسپوجر ہی کم ہے. جب اکانومی کا ایکسپوجر ہی کم ہے تو پھر ڈبیٹ بھی تو سر اسی لیول کی ہوگی نا. ہاں, لیکن یہ تو اکیڈیمک ڈبیٹس ہیں جو لانگ ٹرم کے لیے امپورٹنٹ ہیں, کیونکہ آپ نے جیسے آپ نے خود کہا کہ جی ہمیں اپنے ملک کے اندر انڈسٹریل پالیسی کو دیکھنا ہے. باقی ساری آئی وڈ سے کہ جی جو کمیٹی اسٹیئرنگ بنی ہے جس کو منسٹر فائنانس چیئر کر رہے ہیں, اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ وہ اس کی ممبرشپ میں کیونکہ منسٹرز ہیں بہت سارے, کہ وہ شاید لارجر پکچر کو بھی دیکھے گی. کیونکہ بہت سارے ملکوں میں یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے وہ ایک سائن بھی ہے کہ جی گلوبل سسٹم جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہے, اور اس میں لانگ ٹرم رسپانسز اور ایڈجسٹمنٹس کی ایک تو اس کا جیو اسٹریٹجک اسپیکٹ ہے نا, کہ امریکنز وڈ لائک کہ وہ امریکہ, EU, انڈیا اینڈ پاسبلی رشیا اور آسٹریلیا, جاپان, ساؤتھ کوریا, اگر وہ سارے if all of them go with US اور آپس میں زیادہ ڈیپلی انٹیگریٹ کرتے ہیں. آپ نے پھر مجھے ٹریگر کر دی ہے, رشیا کا نام لیا ہے آپ نے. یہ چائنا اسٹینڈ الون رہ جائے گا پھر؟ دیٹس واٹ سم اینالسٹ تھنکس کہ جی جو یوکرین میں ایک سافٹ لینڈنگ دی جا رہی ہے رشیا کو, تو وہ اس کا ایک آبجیکٹو یہ بھی ہے کہ رشیا کو تھوڑا سا اس طرح سے اگر ڈیٹیچ کیا جائے چائنا سے. ڈیٹیچ نہیں تو کم از کم وہ درمیان میں تھوڑا آ جائیں اور یورپ کے ساتھ ان کے جو ہیں وہ معاملات ذرا ٹھیک تو ہو جائیں. لانگ ٹرم والا جو ہے. لیکن اس میں آپ یہ دیکھیے, دس از این انٹرسٹنگ کائنڈ آف سینیریو وچ کین ایمرج, کہ اگر جن ملکوں میں نے نام لیے ہیں اگر یہ ڈیپر انٹیگریشن ود US میں چلے جاتے ہیں سروسز کی اور گڈس کی, تو تب چائنا وڈ بی ان اے پرابلم. کیونکہ چائنا نے اپنی ڈیولپمنٹ کا ماڈل اور موٹو یہ رکھا کہ ہمیں ہائی ٹیک کی طرف جانا ہے. اب ہائی ٹیک پروڈکٹس کے بائرز یہی ملک ہیں. اب یہ ملک اگر اپنی ٹیک اپارتھائڈ بنا لیتے ہیں کہ جی جیسے یہ چپس کے حوالے سے ہو رہا ہے, آپ کے پروسیسز کے حوالے سے ہو رہا ہے, ٹیکنالوجی, تو اصل میں ٹیکنالوجی از پرہیپس دا میجر ویریبل وچ وڈ امپیکٹ دا لانگ ٹرم. اور اس میں اف دے فورس چائنا ٹو ورک ود افریقہ اور ود سم لیٹن امریکن مارکیٹ جن کی اتنی پاور نہیں ہے کہ وہ ہائی ٹیک گڈس کو امپورٹ کر سکیں, تو پھر چائنا کا ڈیولپمنٹ ماڈل مسئلے میں آ جائے. لیکن سر میں پھر اسی اپنے سوال پہ کہ ہم ایک اسٹیئرنگ کمیٹی بناتے ہیں, وہ فائنانس منسٹر کی سربراہی میں بناتے ہیں, کامرس منسٹر یا انڈسٹریز کے منسٹرز کی کنوینئرشپ میں یہ کیوں نہیں بنتی؟ حالانکہ زیادہ ریلیونٹ وہ ہیں, یا فارن منسٹر آپ کہہ سکتے تھے, لیکن وہ پتہ نہیں ہے, آئی ڈونٹ نو. وہ دیکھیے دو چیزیں ہیں اس کی. ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کنٹری IMF پروگرام میں ہو اور IMF ڈریون ریفارم اس کا سب سے بڑا گورننس کا امپلیمنٹیشن چیلنج ہو, تو وہاں تو میرا خیال ہے لاجیکل ہے کہ جی ریفارم جہاں سے ہینڈل ہو رہی ہے وچ از کیو بلاک, تو وہی اس کو اس کی لارجر جو ہے اور اس کا لارجر کانٹیکسٹ کیونکہ اسٹریٹجک بھی ہے تو وہ اس کو اس حوالے سے دیکھیں. اس حد تک تو میرا خیال ہے کہ جی وہ ٹھیک ہے کہ وہ وہاں سے آ رہی ہے. بٹ ادروائز آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو چیلنج ہے اس میں کیونکہ اب تک ہماری ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹریز یا ہماری جو انڈسٹریل پالیسی ہے وہ بھی انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کا رول اس میں زیادہ ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ FDI آئے پاکستان میں, مینوفیکچرنگ میں آئے.
ہماری انڈسٹریل پالیسی بھی انویسٹمنٹ لیڈ ہے اور وہ انٹرنیشنل مارکیٹس کی طرف آئی مین جو میجر ہمارے تھنکنگ ہے کہ ہماری انڈسٹریل پالیسی کا آبجیکٹو ایکسپورٹ انہینسمنٹ ہونا چاہیے. لیکن سر ہوا نہیں آج تک. وہ ایک دوسری ڈسکشن ہے کہ جی ہماری انڈسٹریل پالیسی کا پرائمری آبجیکٹو جو ہے وہ لوکل مینوفیکچرنگ فار لوکل مارکیٹ ہونا چاہیے اور مینوفیکچرنگ فار ایکسپورٹس. تو وہ بڑے پالیسی چیلنجز ہیں پاکستان کو. تو ایز لانگ ایز وی آر ان IMF پروگرام اینڈ وی ہیو سویئر ایکسٹرنل سیکٹر پرابلمس جو کہ ایکسپورٹ ارننگ سے بہت زیادہ ریلیٹڈ ہیں, ریمیٹنسز سے, ہماری ڈیٹ مینجمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں, تو یہ پریگمیٹک میرا خیال ہے. اچھا سر, اگر پاکستان کی ایکسپورٹس کو دیکھا جائے اس سال تو کچھ 7% کی گروتھ ہے. ابھی اگر آپ صرف US کی مارکیٹ کو دیکھیں تو ہماری چند پروڈکٹس ہیں جس میں ٹیکسٹائل اور کچھ ویلیو ایڈڈ سیکٹرز ہیں اس کے اندر. اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو ٹیرف کا سارا معاملہ ہوا ہے اس میں کیا امپیکٹ ہوگا, اس کے لیے کیا امپلیکیشنز ہیں, اور شارٹ ٹرم میں تو ٹھیک یہ جواب ضرور دیں لیکن میڈیم ٹو لانگ ٹرم میں ہمیں کس طرف جانا ہے سر؟ دیکھیے وہ the final impact would depend on the channels which would be activated more. In this sense کہ اگر جلدی نیگوشیشنز دوسرے ملکوں کے ساتھ ایڈوانس نہیں کرتی اور ہم یہ امیجن کرتے ہیں کہ اگلے 6 مہینے یا سال جو ہے انہی ٹیرفز کے ساتھ ہر ملک آگے جاتا ہے, تو اس میں تو پاکستان کے مارجن آف پریفرنس تھوڑا سا کھلا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم کیونکہ لو کاسٹ مینوفیکچرر ہیں, تو جب امریکن کنزیومر کی اوور آل پرچیزنگ کیپیسٹی کم ہوگی ڈیمانڈ کانٹریکشن کی شکل میں, انفلیشن جو US میں ایکسپیکٹڈ ہے آنے کی, تو وہ جس طرح سے 2008 میں فائنینشیل کرائسس آیا تو وہ پیپل سوئچ ٹو لو کاسٹ امپورٹس جس میں پاکستان کو فائدہ ہوا, وہ ریکارڈڈ فائدہ جو ہے پاکستان کو ہوا. تو ان دیٹ سینس آپ یوں کہیں کہ جی ہو سکتا ہے پاکستان کو اس کا تھوڑا فائدہ ہی ہو اور کوئی میجر ڈینٹ ہماری ٹوٹل ایکسپورٹ میں جو آرگینک اس کا 7% کا گروتھ کا ہے. ایک میں سر آپ کو بتاؤں, میرے چونکہ آپ کو اندازہ یہ ہے ہم بھی ذرا اکانومسٹ کے بڑے قریب ہیں اور ان سے بات چیت کرتے رہتے ہیں. فوری طور پہ تو کوئی فگر نہیں دیا جا سکتا, لیکن وہ زیادہ تر جن لوگوں سے میری بات ہوئی ہے جو انٹرنلی اس کے اوپر کام کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اٹ ڈیپینڈس. ایک تو یہ ہے کہ کس طرف بات آگے بڑھتی ہے, لیکن ہمارے چند ایکسپورٹرز کو چھوڑ کر جو باقی لوگ ہیں یہ ٹیرف جو ہے انہیں ٹو سم ایکسٹینٹ کرے گا. اس کی ویراسٹی کتنی ہوگی اٹس پری میچیور, لیکن آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان کو شاید ایڈوانٹیج ہو. یہ کن آرگومنٹس کی بنیاد پہ؟ ہاں جی, وہ ایڈوانٹیج اس ایک تو جو مارجن آف پریفرنس ہے اگر وہ ہمارا ایروڈ نہیں ہوا, دیٹس نمبر 1. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ اگر امریکہ میں ڈیمانڈ کانٹریکشن اور انفلیشن کی وجہ سے پیپل سوئچ فرام ہائی اینڈ پروڈکٹس ان ٹیکسٹائلز, یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑی کوالٹی کی پروڈکٹس سے لو کوالٹی کی طرف آ جائیں گے تو پھر ہمیں یہ ہوتا ہے. دس ہیپن ان 2008 آلسو. پاکستان جیسے EU میں بھی ہماری وہی ہوئی ہے سر. دیٹس اوکے. دیکھیے آپ ہماری جو اسکیل پہ ٹیکسٹائل کے ایکسپورٹرز ہیں ان کے والیومس بہت اچھے ہیں, دے میک ویری گڈ پروفٹس. کچھ لوگوں کے نام لے لیں سر, ہم کمپنیز کے نام نہیں لیکن میں لینا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یار یہ انٹرلوپ فار انسٹنس. وہ دیکھیے ہمارے ہاں ٹیکسٹائل میڈ اپس میں کوئی 75% پاکستان کی ایکسپورٹس جو ہے وہ 10-15 بڑی کمپنیز کرتی ہیں, وچ آر ویری کمپیٹیٹیو, وچ آر ویری گڈ, وچ آر کمپلائنٹ ود انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس آلسو. تو وہ ہمارا اس سیکٹر میں اسکیل میں ہمارا مسئلہ ہے کہ اسکیل میں ہم ہیں لیکن اس طرح سے نہیں جیسے بنگلہ دیش میں اسکیل ہے کہ 50,000 جو کی مشینز ایک میں لگی. ہمارے اسکیل کو چاہیے کہ ایکسپینڈ کرے. کیوں نہیں کرتے سر؟ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں ایز اے لے مین, مجھے یہ لگتا ہے کہ ہماری کچھ مینٹلٹی کا بھی ایشو ہے. مینٹلٹی سے مراد یہ ہے کہ ہم سبسڈیز, کوٹاز اور یہ جو ہے نسل در نسل باپ تھا بیٹے نے بنا لی, کوئی انوویشن, کوئی کارپوریٹ کلچر, کوئی آگے بڑھنے کی
کمی ہے ہمارے اندر؟ کیا مسئلہ ہے سر؟ یا پاکستان میں ہی بیچ کے خوش ہو جاتے ہیں؟ ایک جو آخری بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ پاکستان کی جو ڈومیسٹک مارکیٹ ہے وہ بہت وائبرنٹ ہے اس وقت. ریڈی میڈ گارمنٹس کی آپ دیکھ لیں تو یہ تو ایک چوائس ہے نا کہ اگر اف یو آر ارننگ گڈ پروفٹس ود ان پاکستان تو آپ کا انسینٹیو ایکسپورٹ کرنے کا کم ہو جائے وہ گا. ڈالرز میں پیسے آتے ہیں سر، وہ تو بٹ اسٹل یہاں پہ آئی مین آپ کے خیال ہے یہ ریڈی میڈ گارمنٹس والے دے میک ویری گڈ پروفٹس. کچھ یہ کہ ہمارے ہاں جو ٹریڈیشنل انسینٹیو اسٹرکچر ہے جس میں آپ نے جن چیزوں کا حوالہ دیا ہے دے پلے اے رول. ریئل اسٹیٹ میں ریٹرنز آپ کے اور طرح کے ہیں. مینوفیکچرنگ ان اینی کیس نیڈس ہارڈ ورک، اٹ نیڈس مینجمنٹ ایفیشنسیز. یہ وہ مائنڈ سیٹ کی بات ہے. مجھے جو انفوسس کے ہیڈ ہیں ان کا کچھ سال پہلے کا انٹرویو تھا، ویری سیٹ کہ جی ہر انڈین کو 14 گھنٹے پر ڈے 7 days اے ویک کام کرنا چاہیے. اب دیٹ may آلسو بی اے فیکٹر کہ جی ہمارا جو ورک کلچر ہے وہ بہت زیادہ آپ یوں کہیے کہ اس میں لیتھارجک ہیں کیا ہے تھوڑا پاسبل ہے. بہت ساری چیزیں ہیں. پھر یہ کہ جی ہمارا جو کیپٹل ہے وہ ملک سے باہر بھی جا کے انویسٹمنٹس ہوتی ہیں. دیر آر آپشنس ٹو میک گڈ منی ان ڈفرینٹ سیکٹرز. تو وہ مینوفیکچرنگ کا کلچر پاکستان میں کم نہیں ہے. آپ یہ دیکھ لیجئے گوجرانوالہ کی جو ٹرائنگل ہے، اگر آپ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز ان مینوفیکچرنگ ان پاکستان دیکھیں وہ لوگ بہت محنت کرتے ہیں، بہت تھوڑے سے اپنے آپ کو سسٹین اچھا سر، کرتے ہیں. ایک اور بات جو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں، یہ جو یو ایس کی مارکیٹ ہے، جو ہمارے ایکسپورٹرز وہاں چیزیں بھجواتے ہیں، وہ چیزیں یعنی ایک لسٹ میرے پاس ہے، وہ اتنی زیادہ نہیں ہے، چند درجن کے لگ بھگ ہی ہیں. ان میں بڑی بڑی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس ہیں. یہ جو آپ بات اور میں کر رہے ہیں مینوفیکچرنگ کے سٹیج کے اوپر، کن کن ایریاز میں، کن کن چیزوں کے اوپر، کن کن آئٹمس کے اوپر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اپنا مارکیٹ شیئر وہاں بڑھانے کی ضرورت ہے؟ وہ تو آپ دیکھیے ایک اپارچونیٹی آپ کے پاس آئی ہے نا کہ ہم یہ اگر امیجن کرتے ہیں کہ چائنا کا وہاں شیئر کم ہوگا، وہاں پہ لیٹ سے ویتنام کا شیئر کم ہوگا، بنگلہ دیش کا شیئر کم ہوگا، تو اٹس ناٹ ویری ہارڈ ٹو سی کہ جی وہ دو دیکھیے کانسیپٹس ہیں، ایک ٹریڈ ڈائیورشن کا ہے، ایک ٹریڈ کریشن کا ہے. جی. ٹریڈ ڈائیورشن کے لیے تو آپ کے پاس کیپیسٹیز ابھی سے ہونی چاہیے. اچھا اس میں تو چانس زیادہ نہیں ہوگا کہ جی آپ یوں کہیے کہ جی آج انہوں نے چائنا سے بین کیا، اس میں کچھ اگر آئٹم ایسے ہیں مثال کے طور پہ چائنا بھی وہاں پہ لو پینگ کیپیسٹی سیگمنٹ کو ایڈریس کرتا ہے ٹوائز کی شکل میں. ٹوائز چائنا کا تو ہر طرح کا مال ہر ہے طرح سر. کا ہے نا جی. تو وہ ہم اگر فرض کیا لو کاسٹ میں ہی جاتے ہیں تو وہ ہم کیا اس ٹریڈ ڈائیورشن میں پارٹیسپیٹ زیادہ بگر جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ ٹریڈ کریشن ہے کہ یہاں پہ اس وقت پاکستان میں اس چیز کی مینوفیکچرنگ نہیں ہے. اینڈ یو کین امیجن کہ جی کچھ سالوں میں وہاں پہ تو نیو انٹرنٹس ایٹ دا فرم لیول ان پاکستان جو ہے وہ ایک گورنمنٹ کو بھی اس میں دیکھنا چاہیے کہ جی ایک اسیسمنٹ ہے کہ اگر لانگ ٹرم ٹریڈ فلوز بدل رہے ہیں تو ہم اس میں اپنے آپ کو یو ایس میں ای یو میں کہاں پوزیشن کر سکتے کچھ ہیں. اور آئٹمس کے نام سر میں چاہتا ہوں آپ لیں. دیکھیے ایک تو ٹوائز کا جیسے آلریڈی آپ کے کہہ لیجیے ہو گیا. اب انڈیا کا اگر دیکھیں تو انڈیا میں فارماسیوٹیکلز میں دے آر ویری بگ ان الیکٹرانکس میں تو ہم شاید اس میں نہیں ہیں. فارماسیوٹیکل ٹیکسٹائل میں کوئی گنجائش ہے سر؟ ٹیکسٹائل میں ڈیفینیٹلی گنجائش ہے. آپ کے منرلس مائنز اینڈ منرلس میں آپ کی بہت گنجائش جو ہے وہ ہے. آئی ٹی میں آئی ٹی کے اندر بہت ایگریکلچر پروڈکٹس سر؟ ایگریکلچرل پروڈکٹس آلریڈی ہم کر رہے ہیں. اب ایگریکلچرل پروڈکٹس میں اب جو ہے تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا کہ جی امریکن ایگریکلچرل پروڈکٹس جب ان کی ریکوائرمنٹس بڑی زیادہ ہیں کھلتی ہے تو وہ یہاں کیسا ہوگا. ہماری ایگریکلچر میں کاٹن دیکھیں نا، ہمارا کاٹن کا بھی چیلنج آ گیا کہ ہم کاٹن میں اس طرح سے ہم تو الٹا امپورٹ کرتے ہیں. امپورٹ ہوں گے اس دفعہ ہم کاٹن کو زیادہ امپورٹ کر رہے ہیں. تو لائف اسٹاک از ون سچ سیکٹر. ڈیری ہے، لائف اسٹاک ہے جس میں کہ ہم بھی لیکن ان کی جو کوارنٹائن کی ریکوائرمنٹس ہیں سر ہم پوری کر سکیں گے؟ میرا خیال ہے اگین وہ اسکیل کی بات ہے کہ یہاں سے اب ظاہر ہے ہمارا جو کولڈ کٹس ہیں، میٹس ہیں، گلف میں جاتے ہیں تو وہ اس کو اس میں ایگریکلچر میں تو ایکچولی کمپٹیشن ہونے سے ہمارے
اگر آپ جی ایم اوز پہ کیئرفلی رہتے ہیں تو جی سر، امریکن اگر ایگریکلچرل پروڈکٹس یہاں پہ آتی ہیں اور ہم بھی اپنی ایگریکلچر کو ماڈرنائز کرتے ہیں تو دے کوڈ بی پازیٹیو پروڈکٹیو کیپیسٹیز اینڈ چیلنجز آلسو. ہماری ایگریکلچر ماڈرنائز بھی ہونے والی ہے. ہماری ایگریکلچر اس وقت ٹریڈیشنل واٹر اینڈ پیسٹیسائڈ یوز جو کہ سسٹینیبلی نہیں ہے، تو ہماری ایگریکلچر اب اگر ماڈرنائز ہوتی ہے، اور اس میں آپ یوں کہیے کہ جی کارپوریٹ فارمنگ پہ ہمارے ہاں ڈسکشن ذرا تھوڑی سی سینسٹیو ہو جاتی ہے، بٹ پاکستان از اے ویری لارج ایگریکلچرل کنٹری. اگر جو ماڈرن ٹیکنالوجیز کی اپلیکیشن سے اگر ہماری ایگریکلچر کوڈ بی مور پروڈکٹیو، سو وی کین گو فار ہائر ویلیو. ایک ہمارا یہ بھی ہے نا کہ ہم برانڈنگ اور ہائر ویلیو ایڈڈ میں ایگریکلچر میں اتنا زیادہ نہیں، ایون لیدر میں ہمارا جو ہے وہ اس طرح کا امپیکٹ اب نہیں رہا جو پہلے تھا. اچھا سر، ایک سوال جلدی سے آپ نے اس کا جواب دینا ہے چونکہ ایک اور بھی میں نے کرنا ہے. اگر ان ساری چیزوں کو ہم ٹھیک کر لیں تو پاکستان کی ایکسپورٹس یو ایس مارکیٹ میں کتنی بڑھ سکتی ہے؟ دیکھیے یہ تو ہائپوتھیٹیکل کویسچن ہے نا. امریکہ تو ٹریلینس کی مارکیٹ ہے، ہمارا شیئر تو 1.8 ہے. ٹھیک ہے، 1.8 تو بہت ہی کم. تو وہ وی آر ویری ویری بلو. کتابی بات تو یہ ہے کہ جی اپنا انڈیا کا 3% شیئر ہے. انڈیا کی کوئی میرے خیال میں دیکھ رہا $90 بلین. ہاں جی 3% شیئر ہے ٹوٹل میں. آپ دیکھ لیجئے 3% شیئر ہے. اور انڈیا میں الیکٹرانکس کو چھوڑ کے اب جیسے جیمز اینڈ جیولری ہے. اچھا ہمارے ہاں جیمز ہیں تو صحیح، جیم سٹونز کا سیکٹر تو ہمارے ہاں بڑا ہے. انڈیا کی میرا خیال ہے 15 بلین یا 9 بلین سر ہم ڈالر کی نے ایکسپورٹس ہے. آپ سے بہتر کون جانتے ہیں ٹیکسٹائل کے علاوہ کسی چیز کو ہم نے کوئی، اور یہ ایسے ہیں، میں چونکہ ان کے خلاف ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو میں کوٹا اور وہ سیٹ کلچر کا کہہ رہا تھا، میں انہیں کے بارے میں کہتا ہوں. چند کو چھوڑ کر، انٹرلوپ کو چھوڑ کر، اور چند دو چار اور 10 ہے، یہ اس مینٹیلٹی سے نکلتا ہی نہیں ہے سر. یہ پاکستان میں کامیابی سمجھتے ہیں، منسٹرز کے ساتھ لابینگ کر لیں، کوئی سبسڈی لے لیں، کوئی کنسیشنل لون لے لیں، یہی کام ہے. اور کچھ صحافیوں کو مینیج کر لیں، یہی کام کرتے ہیں. بہرحال یہ تو ایک کنٹینیوس سر. پروسیس ہے ریفارم کا. اب یہ چیزیں ڈائگنوسٹک تو ہر کوئی کر لیتا ہے نا. آپ صحیح کہتے ہیں کہ جی ہمارے ہاں انسینٹیو اسٹرکچر جو ہے وہ ڈسٹارٹیڈ ہے. اب انسینٹیو اسٹرکچر ڈسٹارٹیڈ کتنا ہے، کہاں ہے، ہماری ایکڈیمیا بھی اس پہ ایگزیکٹ نالج پروڈیوس نہیں کرتی کہ جی آپ کا آٹو سیکٹر جو ہے وہ اس کی پروٹیکشنز کی ملک کیا کاسٹ دے رہا ہے. آپ کا اگر ٹرک اتنے کا ایکس اماؤنٹ کا آتا ہے اور آپ کے نیبرہڈ میں اس سے 1/3 پرائز پہ ملتا ہے، تو آپ اس کی پوری اکانومی کی لاجسٹکس پہ کیا. ٹھیک بات ہے. ہم آٹو موبائل سیکٹر بھی، یہ ٹیکسٹائل بھی، ویسے پاکستان میں تو ہر سیکٹر کے اندر ہی نہیں وہ دیکھیے ملا جلا ہے. اس میں جو میرٹ پہ کام کرتے ہیں، آپ بہت سارے ایکسپورٹرز ایسے ہیں جو انٹرنیشنل کمپٹیشن کو ایز اے سورس آف پرسنل پرائڈ سمجھ کے کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اینڈ دے میک این امپیکٹ آلسو. تو وہ یہ آپ کا اگر ڈیولپمنٹ ماڈل پرابلم میں آیا ہے تو دیٹ بیسکلی مینس کہ جی اس کو آپ ریفارم کرنے کی ضرورت سر ہے. آخری بات، ای یو کا GSP+ ایک نئی اسکیم پہ وہ جو ہے وہ کر رہے ہیں، یہ کتنا امپورٹنٹ ہے اور اس کی تیاری ہمیں کیا شروع کر دینی چاہیے، اور میجر اس کے ایشوز کیا ہیں؟ چونکہ ایک طرف تو US کا، دوسری طرف EU کا، تو کہیں ملا کر یہ ہماری ساری چیزیں جن کو ہم ابھی تک سمجھ رہے ہیں کہ شاید پازیٹیو سائڈ پہ جائیں، تو یہ جو 7% کی گروتھ ہے کہیں یہی نہ روڈ ہو جائے. وہ ویسے تو ہمارے ہاں کچھ ہلکے بڑا الارمسٹ کر رہے ہیں کہ جی EU مارکیٹ بھی گئی، GSP+ بھی گیا اور امریکن مارکیٹ بھی گئی، تو ہم تو میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے. اس میں دیکھیے ایک تو جو میں نے پہلے وہ فریم ورک کی بات کی نا کہ جی لانگ ٹرم ری الائنمنٹس کس طرح کی ہوتی ہیں. ٹھیک. وڈ EU گو ود US ان کائنڈ آف اسٹینڈنگ اپ ٹو چائنا؟ دیکھیے اس کی چھوٹی سی مثال میں دوں. جب ٹرانس اٹلانٹک ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ پارٹنرشپ کی بات ہو رہی تھی بٹوین EU اینڈ US، ان دنوں میں برسل میں تھا، تو EU کا لٹریچر جو ہے وہ ایفیشنسیز کی بات کرتا تھا، کمپیٹیٹیونیس کی، امپیکٹ آف لیبر آن دیٹ. امریکن سائڈ وہ ٹاک اباؤٹ چائنا کہ جی کیا ہم دونوں مل کے پہ چائنا کو. تو اگر EU جو ہے وہ اس لائن کو کسی حد تک وہ چائنا کو، حالانکہ جرمنی کے اسٹیکس بہت زیادہ ہیں چائنا میں،
اگر ای یو کسی حد تک جو جیو اسٹریٹجک پلے کا پارٹ بنتا ہے تو اور وہ چائنیز مارکیٹ میں ان کے اسٹیکس کم ہوتے ہیں، جو کہ بہت ای یو کے ایکسپورٹ اسٹیکس چائنیز مارکیٹ میں بہت ہائی ہیں. ناؤ اگر آپ کسی ملک کو امپورٹ نہیں کرنے دیتے تو وہ آپ کو ریٹیلیٹ کر کے ایکسپورٹ بھی نہیں کرنے دے گا. بالکل ایسے تو ہی. اگر تو اس طرح کا ہوتا ہے پھر تو دے وڈ ناٹ لائک ٹو یوز جی ایس پی ٹو کائنڈ آف لوز مارکیٹس. اگر ہم پہ اگر وہ جی ایس پی پلس لگاتے ہیں تو ہمارے ہاں بھی ان کی ایپیٹائٹ فار دیئر امپورٹس وڈ گو ڈاؤن. اب ایک خاص حد تک، چاہے ہم چھوٹا ملک ہیں لیکن ریسیپروسٹی تو رہتی ہے، بٹ وہ لانگ ٹرم میں ہے. ابھی وی ڈونٹ نو. ابھی ای یو کا جو ہے وہ سال 2 سال میں آئے گا. اس میں یو کے کا نیکسٹ ایئر سے سر شروع ہو ہاں جی یو کے کا بیہیویئر بھی ہے. ای یو نے بھی ریٹیلیٹ تو نہیں کیا ہے جی. پھر درمیان میں یوکرین بھی ہے. ہمارے ہاں زیادہ جو کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ اس دفعہ جو نئی جی ایس پی پلس اسکیم آ رہی ہے اس میں بہرحال سب سے اہم ایشو تو گریننگ کا ہے. جو گرین نیو ڈیل اور کاربن بارڈر ایڈجسٹمنٹ کے ہیں اس پہ جو پاکستان کی اپنی گرین انڈسٹریلائزیشن ہے وہ ابھی اس نے اس طرح سے مومنٹم نہیں پکڑا ہے. جہاں انرجی کی بات ہے وی آر ڈوئنگ سم وٹ بیٹر. ڈی کاربنائزیشن آف ٹرانسپورٹ پہ بھی ہمارے یہاں تھوڑا کام ہو رہا ہے، لیکن انلیگل امیگرینٹس بھی ایشو ہے سر. ہاں جی وہ بھی ہے. بٹ فیکٹری گیٹ کے اندر جو ٹریڈیشنل پولوشن ہے وہ ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے، اور وہ گورنمنٹ نے اپنے تئیں ایک کمپلائنس سینٹر بھی بنایا ہے. دے آر ٹرائنگ. ہمارے یہاں جو اسکیل کا ایکسپورٹر ہے ٹو ای یو وہ تو آلریڈی کمپلائنٹ ہے. اب ریسائکلنگ کی آ رہی ہیں اس میں بھی ہمارے رسپونڈ کر رہے ہیں. مانیٹرنگ سر نیکسٹ ایئر ہے. یہ نئی اسکیم تو ابھی آئے گی تو پھر وہ، لیکن جو ٹرانزیشن ہے سر اس کی مانیٹرنگ تو کرنی ہے انہوں نے. ٹرانزیشن میں تو انہوں نے اسی کو ایکسٹینڈ کیا ہوا ہے نا. جی سر. تو اس میں میرا اپنا ویو یہ ہے کہ جی اپیرنٹلی تو یورپین پارلیمنٹ ذرا زیادہ اسٹرائیڈنٹ ہے، لیکن جو اب یہ سڈنلی ساری چیزیں کھلی ہیں. اب جیسے دیکھیے اب ای یو انڈیا ایف ٹی اے جو 2007 سے چل رہا تھا، سڈنلی اب اس میں ایکٹیویٹی زیادہ آ گئی ہے. اب کیا کین وی امیجن کہ جی جس طرح پہلے آپ انڈیا آر سیپ سے بھی نکل گیا، لیکن جو ٹرانس پیسیفک پارٹنرشپ ہے کیا اس کی کوئی نئی شکل سامنے آ جائے گی؟ تو یہ ٹرانس ریجنل ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ ایگریمنٹس جو ہیں وہ شاید اب دوبارہ واپس آئیں گے. اچھا سر، بالکل لاسٹ اور ویری بریف، کیا ہمیں یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ ٹیفا یا ایف ٹی اے کی کوئی بات چیت شروع کرنی چاہیے؟ کرنا کیا چاہیے پریکٹیکلی؟ جی دیکھیے، یہ پاکستان بزنس کاؤنسل نے بھی 2018 میں ایک اسٹڈی پبلش کی اسی پہ. دس واز کائنڈ آف فیزیبلٹی اسٹڈی ود دس سجیشن کہ پاکستان کو یو ایس کے ساتھ فری ٹریڈ ایگریمنٹ کرنا چاہیے. اب اس کے امکانات اس سینس میں زیادہ ہیں کہ جو امریکہ نے ایک ڈریکونین سٹیپ اٹھایا ہے، اچھا اس کے بعد ان کی بارگیننگ پوزیشن بہت بہتر ہو گئی ہے. تو جو ان کے ایشوز ہماری طرف ہیں ان پہ ہم میں شاید ایپیٹائٹ زیادہ ہوگی. آپ چاہے وہ پروکیورمنٹ ہے، چاہے آپ کا انٹلیکچوئل پراپرٹی ہے، چاہے ان کی امپورٹس کے حوالے سے بیہیویئر ہے. بٹ دا تھنگ از کہ جی اگر آپ اس کو ان کی جو ریفارم کی سجیشنز ہیں، یہی ڈاکومنٹ جس کا آپ نے شروع میں ریفرنس دیا یہ اسی کانٹیکس میں، تو اس میں ہمیں اپنی اکانومی کو اور زیادہ لبرلائز اور گلوبلائز کرنا پڑے گا. وچ بیسیکلی مینس کہ جی انٹرنیشنل کیپٹل اور نیشنل کیپٹل مل کے ملک کی ویلیو جو ہے وہ اس کو انٹرنیشنلائز کر دیں گے. آلریڈی جیسے آپ دیکھ لیجئے ویٹ کا، دیکھ لیجئے ویٹ کو ہم نے فائنینشلائز کر کے انٹرنیشنلائز کر دیا، اینڈ وی آر ان اے سیریس ٹربل. جب ویٹ ہوتی ہے تو آپ کے جو انٹرسٹڈ لوگ ہم کہتے ہیں جی ایکسپورٹ کریں، اینڈ دین دے فورس دا گورنمنٹ ٹو ایون گیو سبسڈیز ٹو ایکسپورٹ. اور جب وہ شارٹیج ہوتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں جب امپورٹ کریں. اب اس میں اس طرح کا دیکھیے اس سارا جو سمجھ آپ اگر آپ مجھے کہیں تو یہ جو بہت بڑا پروسیس انیشیٹ ہوا ہے اس میں کیا ایسے ملک ہوں گے ہمارے سائز کے جو نیشنل ویلیو کو لارجلی اپنے ہاں رکھ لیں اور اپنی ٹرمز پہ انٹیگریٹ کریں، یا ہم پاکستان بھی لیٹن امریکن کنٹریز کی طرح سے اپنے آپ کو لبرلائز اس طرح سے کرے گا کہ وہ لوکل اور انٹرنیشنل کیپٹل کی جو پلاننگز ہیں، پروفٹ پلاننگ ہے،
اس کے مطابق ملک جو ہے وہ چلے گا, سر چاہے اس کا میں آپ کی امپیکٹ. گفتگو اتنی دلچسپ ہے کہ آپ کی ہر بات سے ایک نیا سوال پیدا ہوتا ہے, اور یہ اب میں بار بار کہہ رہا ہوں لاسٹ سوال, لیکن یہ واقعی لاسٹ ہے. ہمیں ایز اے پالیسی میکر پاکستان کو آپ نہیں سمجھتے کہ ایک ٹائم ایسا آ چکا ہے, یہ ہے ویسے بڑا لوڈڈ کویسچن لیکن یہ ضروری ہے آپ سے پوچھنا, کہ ہمیں وی ول ہیو ٹو چوز ایدر وی آر اسٹینڈنگ ود یونائٹیڈ اسٹیٹس اور وی آر الائنگ ود چائنا. میرا خیال ہے یہ کویشچن کی نہیں فریمنگ ہے. ٹھیک نہیں ہے. اچھا جی سر. دس از ناٹ دا کیس. دس ہیپنز ویری ریئرلی. 50s میں یہ جو امریکنس نے 50s میں بھی کہا, اور وار آن ٹیرر پہ بھی مشرف کو بھی کہا تھا سر. آسن دم والا, وی آر ناٹ یٹ دیر. ایک تھنکنگ ویسے ہے کہ وی آر گوئنگ دیر ان ٹریڈ وار, دے آر گوئنگ ٹو آسک کنٹریز اس اینڈ دیم کا کرنے کا وہ نہیں ہے. میرا خیال ہے زیادہ ریلیونٹ کویشچن یہ ہے کہ ود ان آر اون نیشنل کانٹیکسٹ آپ ہم اپنی ایڈوانٹیج پوزیشن کو خود دیکھیں. ہم اپنے ملک کے اندر جو ویلیو ایکسٹریکشن ہے, کون ویلیو کریٹ کرتا ہے, کون کیپچر کرتا ہے, وہاں پرابلم ہے. ہمارے یہاں پریڈیٹری کیپٹلزم یا کرونی کیپٹلزم جسے کہتے ہیں, اس کی ایکسیسز کو ٹھیک کر کے ود ان دا کنٹری پہلے آپ ویلیو ٹھیک کر لیں گے, تو پھر ہر شہری پاکستان کا آپ کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کو اون کرے گا, جو کہ اب شاید نہیں کر رہا. تو یہ ہم جب کر لیں گے تو پھر ہم بہتر پوزیشن میں ہوں گے. کنٹریز ہیو آپشنز, وہ ریجن میں بھی اپنے آپشنز. دیکھیے ایک اس کی آخری چھوٹی سی بات ہے کہ جی اگر انڈیا گوز آل along ود یو ایس in their scheme of things to eliminate Chinese imports, جائیں گے سر. تو کیا یو ایس اینڈ یو کے اور ای یو پاسبلی, اور یو ایس اینڈ یو کے انڈیا کو یہ الاؤ کر دیں گے کہ وہ اپنے نیبرہڈ کو کوورس کر کے اکنامکلی انٹیگریٹ کر لے اپنے آپ کے ساتھ؟ اگر لیٹس ہوپ ناٹ, ہاں, لیکن یہ پاسبلٹی ہے کہ جی وہ کہیں وہ اسن دم اس ریجن میں کریں کہ جی یا آپ انڈیا لیڈ انٹیگریٹڈ ود ویسٹ ایک ٹریڈنگ سسٹم ہے, آپ اس سسٹم میں آئیں تو آپ کی آپشنس کو وہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ریسٹرکٹ کریں تھرو ڈفرینٹ مینس, اینڈ یو آر سکڈ ان ٹو دیٹ مشین, آپ کے پاس آپشنس نہ ہوں. وہ ایونچویلٹی ٹیکنیکلی تو ہے, لیکن بیسٹ آپشن تو یہی ہے کہ ہم اپنے ملک میں اس کی نیشنل ویلیو کو ملک کے اندر رکھتے ہوئے ملک کو اتنا اسٹرانگ کریں کہ ہم تھوڑی سی پالیسی اٹانومی, انٹرسٹ کی بنیاد پہ نیگوشیٹ کر ہاں جی, پالیسی اٹانومی جو ہے وہ اس میں کر کے, اور یہ بلیڈنگ آف نیشنل ویلیو جو ہے آن دا بیہیسٹ آف دا انٹرنیشنل نیشنل کیپٹل, اس کو روکیں. ابھی میں نے مثال دی آپ کو, ویٹ کی مثال دی, آپ کا اسٹیپل فوڈ ہے اور اس کو آپ نے فائنینشلائز کر کے لبرلائز کر دیا ہے. آپ کی مائنز اینڈ منرلس ہیں, آپ اس کو لوکل ویلیو ایڈٹ کریں, اس میں کاپر ہے, گولڈ ہے سارا, اور اس کو لوکل ترقی کا ذریعہ بنائیں آپ. اور بہت سارے اس طرح کے میز ہیں. وہ اگین بات وہیں چلی جاتی ہے کہ وٹ کائنڈ آف انڈسٹریل پالیسی وڈ پاکستان ہیو ان دا لانگ ٹرم. سر تھینک یو ویری مچ. آپ یقین کریں آپ کے آخری جو جملے ہیں نا پھر ایک سوال کریٹ کر رہے تھے, لیکن میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لے رہا دیکھنے والوں کا بھی. آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ آپ وقتاً فوقتاً ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے رہیں گے, اور آپ کبھی نہ کبھی مہینے 2 مہینے 3 مہینے میں ایک دفعہ ضرور ہمارے پاس آئیں. اور یہ جو ڈسکشن ہے سر, مقصد اس کا یہ ہے کہ وہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ ڈبیٹ انرچ نہیں ہے, اس ڈبیٹ کو ہم انرچ کریں. ہم صافی ذرا پیسیمسٹک ہیں, آف کورس آپ آپٹیمسٹک ہیں, لیکن یہ جو آرگومنٹس ہیں یہ, اور یہ ہمارے اس چینل کا نام ہی مکالمہ ہے سر, تو یہ جو ڈائیلاگ ہے میں سمجھتا ہوں یہ جاری اور ساری رہنا چاہیے. سر تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. اور میں اپنے دیکھنے والوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں جی, آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, اس کی شیئرنگ کرنی ہے, اور میکسیمم اس کے اوپر کمنٹس بھی دینے ہیں کہ کیا یہ جو ڈائیلاگ ہم کر رہے ہیں یہ ڈبیٹ کو ہم انرچ کر رہے ہیں یا ڈبیٹ فار سیک آف ڈبیٹ کر رہے ہیں. تو آپ کے کمنٹس ہمارے لیے بڑے امپورٹنٹ ہیں. تو فار ٹائم بینگ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.